السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارے کا آغاز ہے سورۃ العنکبوت کی آیت سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی خوبی بیان کی کہ پڑھنا تو اپنی جگہ، لیکن پڑھ کر سنانا اصل خوبصورتی اسی میں ہے۔ ہم سب بھی اپنے مشاہدے سے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ قرآن کو سننے کا زیادہ اثر ہوتا ہے پڑھنے کی نسبت، الا ماشاء اللہ دونوں ہی چیزیں اچھی ہیں، لیکن جس طرح کہ اس وقت میں بول رہی ہوں، یہ میرا کلام ہے، میری بات آپ سن کر زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی میرے ایک ایک لفظ کو لکھ دے اور آپ کو دے دے کہ اس کو سن لیجئے، فائدہ تو آپ اٹھا لیں گے، لیکن جو کیفیت سنتے وقت ہوتی ہے، جس میں جذبات بھی ہیں، آواز کا اتار چڑھاؤ بھی ہے، ایکسپریشنز بھی ہیں، یہ لکھی ہوئی بات میں نہیں ہوتا۔ تو بہت خوبصورت بات سے پارہ شروع ہوتا ہے کہ قرآن کو سنو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کیسے؟ کوئی شخص گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، بیچ میں ایک نماز کا وقت آ گیا، اس گناہ سے نکلنا پڑے گا۔ ایک لڑکی کسی لڑکے سے انوالو ہے، تھوڑی دیر بات کرنے کے دوران کہتا ہے ایکسکیوز می، مجھے جانا ہے، ظہر کا وقت ہے، اوکے، چلا گیا، آدھے گھنٹے بعد آ گیا، ابھی اس سے بے تکلف ہو نہیں پائی تو عصر کا وقت آ گیا، اب وہ پھر جائے گا، میرا خیال ہے مغرب پہ جائے گا تو اس سے پہلے لڑکی اس کو خدا حافظ کہہ دے گی کہ سوری تم میرے کام کے نہیں ہو۔ ویسے بھی دیکھیے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے میں نماز کی اذان ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جن کو عادت ہے نا وہ کہیں گے اوکے نماز کے بعد بات کریں گے، بس وہ نماز بیچ میں آئی، وضو کیا، دل دماغ ٹھنڈا ہوا، غصہ دور ہو گیا۔ کوئی دوا کھائے اور اثر نہ ہو رہا ہو تو فکر ہے، تو نمازوں کے ساتھ پھر گناہوں کا پرہیز بھی لازمی ہے۔ تیسری چیز 45 عنکبوت میں اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حقیقت ہے کہ ذکر روح ہے عبادات کی، نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا تنہائی ہو، کوئی موقع دیکھ لیجئے اللہ کے ذکر سے خالی رہ نہیں سکتا۔ پھر آیت نمبر 49 میں کہا گیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے، ایک 7-8 سال کے بچے کے سینے میں آ جاتی ہے، آپ اپنی بولی ہوئی باتیں دوبارہ دہرانا چاہیں تو آپ نہیں دہرا سکتے۔ قرآن کیسے لفظ بلفظ یاد ہو جاتا ہے، اور اس میں رحمت بھی ہے اور ذکرہ بھی ہے، آیت 51 میں پتہ چل گیا۔ اس سے رحمت کب ملتی ہے؟ جب ہم اس کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں۔ ریمائنڈر کب بنتی ہے؟ جب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ اپنی باقی زندگی اس کتاب کو سمجھنے میں لگا دیں، یہ ہماری زندگی کا بہترین استعمال ہوگا۔ آیت 56 میں فرما دیا یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس میری بندگی کرو۔ کیا پتہ چلا کہ ساری زمین تو اللہ کی ہے، جہاں مرضی رہیے، اللہ کے بندے بن کے رہے۔ اور اگر کسی جگہ کسی ملک میں آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے پر پابندی ہے، حرام پہ آپ کو مجبور کیا جاتا ہے، حلال آپ سے روک لیا جاتا ہے، عبادات پہ پابندی، آپ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ اپنے ریچولز کو فالو نہیں کر سکتے، پھر ہجرت کر لو۔ ہجرت کے نام پہ لوگوں کو خوف آتا ہے، ہائے کیا ہوگا، اگلی جگہ جا کے سیٹ ہوں گے نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو کہا ایک اصل ہجرت تو سب نہیں کرنی ہے، اگلی ہی آیت کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو موت ایک بہت بڑی ہجرت کا نام ہے، جو اس دنیا سے اٹھا کر ہمیں دوسری دنیا میں لے جائے گی۔ جو اس دنیا میں اللہ کے لیے اپنی من پسند چیزوں سے ہجرت نہیں کر سکتے، موت کے وقت تو ہو سکتا ہے ہر من پسند چیز کو چھوڑ کر تنہا زمین کے اندر جانا پڑے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے نام پہ چیزیں چھوڑی، ان کو خوشخبری، آیت 58 میں ہجرت کے بعد صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اللہ پہ توکل بھی کرنا پڑے گا، اور رزق کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رزق کے معاملے میں کسی جگہ نہ بیٹھیے، آپ امریکہ میں رہیں یا چائنا میں چلے جائیں یا پاکستان کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ کا رزق مقرر ہے، اس بات کا یقین رکھیے۔ اور آیت 64 میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کھول دی کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اور اصل چیز تو آخرت کا گھر ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے پھر وہ کبھی رزق نہیں لے سکتا اتنا بڑا کہ دنیا کو بناتے بناتے آخرت کا وقت ہی نہ ملے۔ پھر سورت کی آخری آیات میں انسان کو یقین دلایا گیا کہ جو خشکی میں بچاتا ہے وہی پانی میں بچاتا ہے۔ نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر کرو، نعمتیں چھنیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو،
اور آخری آیت میں بتا دیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستوں میں محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، اٹموسٹ کوشش کرتے ہیں، وقت سے، معاشرے سے، خاندان سے، نفس سے، ہر طاغوت سے مقابلہ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جانا چاہیں اور کوئی آپ کو اپنے گھر کا راستہ نہ دے؟ بات یہ ہے کہ بندہ محسن بن کے جیے۔ پھر سورت روم ہے جس کو نشانیوں والی سورت کہہ سکتے ہیں۔ شروع میں ہی ایک واقعے کی بنیاد پہ اس بات کا یقین دلا دیا گیا کہ اس قرآن میں مستقبل کی خبریں ہیں۔ اس دور کی دو قوتیں روم اور فارس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ اگر آج تم مکہ میں مغلوب ہو، دیکھنا بدر کے دن ایک طرف تو تمہیں فتح ہو رہی ہوگی اور دوسری طرف تمہارے رومی بھائی غالب آ رہے ہوں گے فارسیوں پہ۔ یقین آ جاتا ہے کہ اب جو اگلی باتیں بھی قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں، خاص طور پہ قرب قیامت اور زندگی کے آخری دور اور پھر جنت اور جہنم اور قیامت کا میدان، تو میں سوچتی ہوں یہ بھی سچ ہے، ہمارا تو ایمان ہے اس پہ۔ پھر اس کے بعد دنیا کی اصل کیا ہے، آیت 7 میں دنیا کی زندگی بھی جو باتیں ہیں نا، وہ بھی صرف چھلکا ہی باتیں ہیں۔ ظاہر من الحیات دنیا، تو دنیا بھی پوری نہیں ملتی اس کو، دنیا کا بھی بس چھلکا ہی ملتا ہے، گودا نہیں ملتا۔ آج دیکھ لیجئے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا وہ کوئی سکھ کی نیند تو نہیں سوتے ہیں، کسی دن گولی اثر کر گئی تو نیند بھر گئے، ورنہ ٹرنکلائزرز بھی نہیں سلا پاتے، نرم گرم بستر بھی نہیں سلاتے، کیونکہ ان الاخرۃ ہم غافلون، تو آخرت سے غفلت کی سزا دنیا کی خوبی بھی زندگی میں نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد کچھ ماضی کے آثار اور پچھلے لوگوں کی باتیں کرنے کے ساتھ ہی فرما دیا برائی کا بدلہ تو برائی ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے پیدا کیا اس کے بعد بھی کرے گا۔ جس دن قیامت آئے گی مجرم تو حیران رہ جائیں گے، مایوس ہوں گے، ان کو تو امید بھی نہیں تھی کہ یہ قیامت آنی اور اچانک ہو گیا، حق دک رہ جائیں گے۔ پھر پکاریں گے اس کو، فون کرو، اس سے پوچھو، کوئی ہماری مدد کر دے، ہے کوئی بچانے والا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اور یتفرقون، سب ایک دوسرے سے کٹ کے الگ بیٹھے، ہر ایک اپنی پڑی ہوئی ہے، کون کس کی مدد کرے۔ اس کے برعکس آیت 15 میں بتا دیا کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے اس دن خوبصورت باغوں میں ہوں گے، ان کا خوب بناؤ کیا جائے گا، بہت سجے سمرے ہوں گے۔ کسی پیارے سے ملنا ہو تو سجتا تو ہے نا انسان، اللہ سے ملاقات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے برعکس کافر اور مکذب، آخرت کی ملاقات کا انکار کرنے والے، وہ اس دن عذاب میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17-18 جو صبح و شام کی دعاؤں میں بھی کچھ تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے آتی ہے دعا، حقیقت ہے کہ ایک ایمان والے کی صبح اور شام اللہ کے نام پہ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 سے اگلی چند آیات شوہر بیوی کے رشتے کو اللہ کی ایک نشانی دکھاتا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ سچ ہے۔ دو مختلف لوگ، ایک کہاں پلا ایک کہاں بڑھا، بعض دفعہ رنگ کا فرق، زبان کا فرق، کلچر کا فرق، ملکوں کا فرق، لیکن کیسے اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ اپنی اصل سے ہی مرد عورت سے بہت فرق ہوتا ہے، اور کہاں پھر اتنے اور فرق بھی ہو، تو واقعی اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ ایک چھت کے نیچے دو اکٹھے زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ نہ شوہر کو یہ ڈر ہے کہ رات کو سوتے میں یہ میرا گلا دبا دے گی، اور نہ بیوی اس چیز کی امید رکھتی ہے۔ کتنے سکون سے، اطمینان سے انسان سوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر انسان جیتا ہے۔ اصل میں یہاں شادی کا بندھن سکون کا بندھن بنایا گیا۔ اصل بات بھی یہی ہے، جس گھر میں سکون نہیں وہ سوسائٹی کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ آج ویسٹ نے گھروں کا سکون چھوڑا تو باہر جا کر کہیں لیکر شاپ میں اور کہیں نائٹ کلب میں سکون لینا چاہ، اور جس کو بیوی سے سکون نہیں ملے گا اس کو گرل فرینڈ سے بھی نہیں ملے گا۔ تو اسلام خاندان کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ شوہر بیوی کا رشتہ شروع میں محبت اور مودت کا ہوتا ہے، رومانس اور سینٹیمنٹل لائف ہوتی ہے، بیوی بھی خوبصورت لگتی ہے، شوہر بھی اچھا لگتا ہے، نیا نیا رشتہ اور نئی نئی جوانی۔ وقت کے ساتھ وہ بھاری ہو گئیں، وہ بیمار ہو گئے، طبیعت میں چڑچڑا پن آ گیا، اب چھوڑ دو، نہیں، ورحمہ، اب بڑھاپے میں رحم کرو ایک دوسرے پہ، تم اس کو دوائیاں دو وہ تمہیں دبا دے، تم اس کے پاؤں دبا دو وہ تمہارے سر کو دبا دے۔ بڑھاپے میں یہ رشتہ اور خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف۔ کبھی اپنے ارد گرد رہنے والوں کی بولیاں تو سنیں، جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں، ہکے بکے رہ جائیں گے، ایک ہی لیٹر ہیں ABC، اور اتنے ایکسنٹ، کہیں اس کو نارویجن میں آپ پڑھ لیں، کہیں آپ اس کو اسپینش میں پڑھ لیں، کہیں سویڈش میں پڑھ لیں، اور کہیں اس کو انگلش کے نام پہ پڑھیں، لگتا بھی نہیں کہ ایک ہی روٹ ہے ان سب کا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری یہاں نشانیاں بتائیں جس پہ غور کرنے کے بعد ایک بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مرنے کے بعد جی اٹھنے کی بات کی گئی، اور بتا دیا کہ دیکھو شرک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ آیت 28 میں بتا دیا کہ جب تم اپنے ملازموں کو اپنا مال برابر میں بانٹ کے نہیں دے دیتے کہ تم اور وہ ایک ہی جیسے ہو جائیں، تو اللہ کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہو کہ فلاں کو اللہ نے اختیارات دے دی اور ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
شرک کو چھوڑو بلکہ کرو کیا؟ آیت 30 میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیف، ایک رب کی طرف فوکسڈ ہو جاؤ، حنیف ہو، سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ فطرت کی بات کی گئی، کسی بچے کو کوئی استاد نہ ملے، ماں بھی اس کو پیدا کرتے ہی مر جائے، اگر وہ جوان ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ ہے کوئی جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہی ہے جو چیز بعد میں پھر انسان کے اوپر مزید کھل کے آتی ہے جب کتاب سامنے آتی ہے، جب کائنات پہ غور ہوتا ہے، جب عقل کی ترازو میں پرکھے تو ہر چیز بول بول کے بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بچہ بھی اس طرح کا پیدا ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے کو ایک پلس پوائنٹ تو مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد مزید کچھ خوبیاں منیبی نہیں لئی، جھک جاؤ، اسی کی طرف رجوع کرو، تمہارا دل اس میں اٹکاؤ۔ دیکھیں ایک بچہ ہے نا، چھوٹا سا بیبی، ماں کا دل اس میں ہی پڑا رہتا ہے، سوئے ہوئے کو بھی جا جا کے دیکھتی ہے سویا ہوا ہے، رویا کیوں نہیں، اٹھا کیوں نہیں، کھا کیوں نہیں رہا، پی کیوں نہیں رہا، یعنی سوتے کو بھی وہ اٹھا دے گی۔ دل جس چیز میں پڑ جائے آپ اس کے لیے منیب ہو گئے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اس کا خیال آئے، اور واتقوا، پھر اسے ڈرو بھی، پھر نماز بھی قائم کرو اور مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ اس کے برعکس کچھ لوگ فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا، من پسند دین کا حصہ لے لیا، دین کا من پسند حصہ لے لیا، آسان چیزیں لے لی، مشکل چھوڑ دی، اور اپنے چھوٹے چھوٹے گروہوں پہ اتنے خوش ہوئے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، پورے دین کو چھوڑ کے، کل کو چھوڑ کر جز پہ راضی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انسان کی طبیعت بتائی گئی کہ جب دکھ آتا ہے تو بہت ہی رجوع کرتا ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو دیکھا کرے جب امتحان قریب ہو تو جو رو رو کے دعائیں کرا، دادو دعا کرنا، نانو دعا کرنا، ماما دعا کرنا، پھر جائے نماز بھی کھل جاتا ہے، پھر مسکین شکلیں بن جاتی ہیں۔ لیکن جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر اللہ کو بعض دفعہ انسان بھول بھی جاتے ہیں، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ اب ان کو اللہ کی ضرورت نہیں۔ بعض دفعہ تو انسان مانگ مانگ کے اللہ سے خوشیاں لیتا ہے، لیکن بعد میں اللہ کوئی خوش نہیں کرتا ان موقعوں پہ۔ پھر اس کے بعد کچھ احکامات ہیں، حقداروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، مسافروں کو، کرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ آیت 29 میں اصل کھول کے رکھ دی ربا کی۔ ربا ٹیلے کو کہتے ہیں، سود کا عربک نام ربا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم سود دے دیتے ہو تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، حالانکہ فلا یربو عند اللہ، تمہیں تو بظاہر لگ رہا ہے کہ بڑھ گیا ہے، بہت بڑا کاروبار ہو گیا، آپ کو پیسے مل گئے سود پہ اور گھر بڑا مل گیا، اللہ کی نظر میں وہ نہیں بڑھتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بڑھ بھی گیا، اللہ کی نظر میں بڑا نہیں۔ دوسری بات ہے کہ وہ بالآخر ڈوبے گا، پیچھے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اس کے برعکس وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو، تزکیہ کرتے ہو، پاکیزگی کرتے اپنے مال کی، یہی لوگ ہیں جن کا مال بڑھتا ہے۔ حلال میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے۔ پھر انسان کی پیدائش کی بات کرتے ہوئے بہت ہی اہم آیت 41 جس میں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کی کمائیوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کو ان کے کمائیوں کا بدلہ چکھائے۔ کیا پتہ چلا کہ دنیا میں جب گناہ عام ہوتے ہیں نا تو دنیا میں فساد آتا ہے، اور فساد کیا ہے؟ ڈی کمپوزیشن۔ اللہ کا تعلق بندوں سے ٹوٹا اور بندوں کے تعلق بندوں سے ٹوٹے۔ پھر کا کائنات میں جاؤ، گھومو پھرو، دیکھو کیا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھاتا ہے، جو نہیں دیکھتا اللہ کی طرف، جو نہیں جانا چاہتا، پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی کچھ مثالیں دے کر سکھا دیا کہ دیکھو پوری کائنات تمہارے لیے کام کر رہی ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کہیں ہوائیں ہیں تو کہیں بدلیاں ہیں، اور کہیں بندوں کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ گرمی میں ہوائیں چلا دیتا ہے، مردہ زمین کو کھول دیتا ہے، کیسے کھڑی فصلیں زرد ہو جاتی ہیں اور کہاں بنجر زمینیں ہری ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ پھر کمزوریوں پہ کمزوریاں، پھر قوت میں کمی، کبھی بڑھاپا۔ آیت 54 میں بتا دیا کہ تم ہو کچھ نہیں ہو، اور ساتھ ہی قیامت کی بات کر کے بتا دیا اگر کچھ ہو بھی تو ایک دن تو ختم ہو جاؤ گے، اور وہ دن بڑا سخت دن آنے والا ہے جو آپ کو مجھے تنہا کر دے گا۔ آخری آیتوں میں بتا دیا کہ جو بات نہیں ماننا چاہتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں، اور وعدے اللہ کے سچے ہیں، آپ ہلکے نہ پڑیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ توجہ دیں۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان ہے جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک ایمان والے کو زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کا درس دیتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو ہدی و رحمہ کہا گیا، پھر محسن بننے کی بات کی گئی، نماز قائم کر کے زکوٰۃ دینا اور آخرت پر یقین رکھنا، ایسے لوگ مفلح ہیں، ہمیشہ کے کامیاب ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی بات ہے جو وقت کی دولت کا انکار کرتے ہیں اور بیکار مشغلوں میں پڑتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خرید کے لاتے ہیں کلام دل فریب، غافل کرنے والی چیزیں، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں بغیر علم کے۔ دیکھا جائے تو واقعی سچ ہے، ہر وہ چیز جو مقصد سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو ہو بیکار
لیکن بہت کارآمد چیز سے بندے کو غافل کر دے. مثلا کھلونا ہے، اس میں پڑ گئے اور نماز سے غافل ہے، اور اسی طرح کی چیزیں، اور اسی کے اندر پھر گانا بجانا، ساز آواز اور ٹائم ویسٹرز ہیں. پھر وہ آیتوں کو نہیں سنتے. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. جب زندگی میں لہو آتا ہے نا تو قرآن اچھا نہیں لگتا، قرآن بوجھ لگتا ہے، کانوں میں بوجھ پڑتا ہے. دیکھ لیجیے آیت 7 کو. اس کے برعکس جو لوگ اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ ان کو جنتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں. پھر آیت نمبر 12 سے اگلا پورا رکوع تقریباً لقمان کی نصیحتیں اپنے بچوں کے لیے. تبلیغ کی بہت خوبصورت حکمت ہے. سب سے پہلے بچوں کو شکر سکھائیے. بی تھینکفل. حکمت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے شکر ہو. جہاں شکر ہوتا ہے نا وہاں شرک نہیں ہو سکتا. مشرک تو ہے ہی نہ شکرا شخص، جس کو اللہ میں نہیں دکھتا تو تبھی تو دوسروں میں ڈھونڈتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ بچے کو اللہ سے جوڑنے کے بعد شرک کی بات کی گئی. بچوں کو شرک کا کیا پتا؟ جی شروع سے پتا ہے. کس نے دی؟ اللہ نے دی. ماما نے دی؟ نہیں، ماما کو اللہ نے کہا. بابا لے کر آئے؟ نہیں، بابا کو اللہ نے کہا. بچپن سے اگر ماں باپ بچے کے اندر توحید کی محبت ڈال دیں، بہت ساری چیزوں میں جو بچے دوسری طرف چل پڑتے ہیں نا، وہ چیز بعد میں انشاءاللہ دور ہو جائے گی. بہرحال بڑا خوبصورت رکوع ہے، اس پہ غور کریں تو ہمارے لیے عمل کے بہت سارے نقطے ہیں. اس میں ترتیب کو سامنے رکھیے. اس پہ لیکچرز بھی ہیں، پوری صورت بھی تفسیر سے الگ موجود ہے، اور بچوں کی تربیت میں خاص طور پہ پیرنٹنگ A to Z میں ان آیات کو بنیاد بنایا گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو سمجھائیے. ٹرم کرنا پڑتا ہے بچوں کو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بچوں کو شروع سے بتائیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آیت 16 میں دیکھیے کہ چھپ کر بھی کوئی گناہ کرو گے تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا. پھر نماز کی بات، معروف کی بات، منکر سے روکو. بچے کیسے منکر سے روکے؟ جی اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو بتائیں کہ بری بات ہے، کسی کی چیز نہیں اٹھاتے، کسی کی چیز لے کے نہیں کھا لیتے. اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ کون سا صبر ہے جو بچے کریں گے؟ بیٹا اگر آپ کا شارپنر کوئی لے لینا تو آپ صبر کر لیں. اس سے بچے بڑے ہوں گے. پھر دیکھیے بچوں کا ایٹیچیوڈ، رویہ. گال پھلا کے بات نہ کرو، اکڑ کے نہ چلو، عاجزی کرو. آج بچوں میں بعض دفعہ ایسی خرابیاں دکھتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ بڑائی ہے. پھر دیکھیے چلنے کا انداز. پھر آواز دب کے رکھو، آہستہ بولو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کرتے کراتے دوبارہ دعوت دی گئی کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کی بات کرتے کرتے آپ دیکھیں تو سورت کے آخر میں انسان کو دنیا کے دھوکوں سے نکالا، نفس کے دھوکے، اور 5 چیزوں کا تذکرہ کر دیا جس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. سورت سجدہ وہ سورت جو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سوتے تھے. اس سورت میں بھی آپ دیکھیے تو موت و حیات کا سامان بھی ہے، اللہ کی کائنات پہ غور بھی ہے، اور اسی طرح سے قیامت کی بات بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بتایا جاتا ہے کل یتوفاکم ملک الموت. آیت 11، کہہ دیجئے ملک الموت تمہیں فوت کرے گا جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا. کیا میں اور آپ ملک الموت کی نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں؟ اور قیامت کے دن کی حسرتوں کی بات کر کے افسوس کریں گے لوگ، کاش ایک بار موقع ملے تو ہم ہدایت پا جائیں. پھر اس کے بعد ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیرین رکھا ہے، کہتا تجافی جنوبہم عن المضاجع. آیت 16، پوری رات بستر پہ سونے کی وجہ کچھ وقت تو بیچ میں اتنا ہو کہ جس میں اللہ کو پکار سکے انسان، اور پھر اللہ سرپرائزلی ان کو اتنی خوبصورت جنت دے گا جو کبھی نہ دیکھی، نہ سنی، نہ اس کا تصور بھی آیا. پھر ساتھ ہی آیت 21 میں بتا دیا کہ جب لوگ برے کام کرتے ہیں تو ہم آخرت کا انتظار نہیں کرتے بلکہ پہلے دنیا میں عذاب دیتے ہیں، یعنی ان کے غلط رویوں کی سزا دنیا میں ان کو ملتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو آخرت میں تو بہت بڑی سزا ملے گی. اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے تناظر میں دوبارہ مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ اگر تم اللہ کی اس کائنات پہ غور کرتے ہوئے اس کی مرضی پہ نہیں چلو گے تو پھر اللہ اپنے کاموں پہ قادر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے. اس کے بعد سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے جس میں آج کے دور کے 2 معروف مسئلے، وارز آف دی پروفٹ اینڈ وائفز آف دی پروفٹس، یعنی اللہ کے نبی نے جنگیں کیوں لڑیں اور آپ کی اتنی بیویاں کیوں تھیں، اس موضوع کو ٹچ کیا گیا. اور بہت یونیک صورت ہے. ہم اس وقت اس کا بس اتنا ہی خلاصہ کر سکتے ہیں کہ اس صورت میں معاشرتی رسومات بھی ٹوٹتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ احکامات بھی آتے ہیں، کہیں پردے کے اور کہیں حجاب کے. اور اس میں اڈاپٹڈ بچوں کی بات بھی ہے کہ بچہ کسی کا اڈاپٹ کرنا آسان بات نہیں ہے. کر سکتے ہو، اگر کوئی لٹے پٹے لوگ آتے ہیں کرو ان کے بچوں کو، لیکن بتاؤ ان کو، شروع سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے اصل ماں باپ نہیں ہیں. ماں باپ کا نام پتہ ہے تو پھر باپ کا ہی نام لگے گا، اگر نہیں پتہ تو پھر کوئی بھی نام دو لیکن پھر بھی بتا دو کہ اصل ماں باپ کوئی اور ہے. اس سے بچے ریئلسٹک ہو جاتے ہیں.
پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ غزوہ الاحزاب کی کچھ جھلکیاں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا کے کفار بھی جمع ہو کے آ جائیں تو وہ مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتے اگر اللہ ان کا ساتھ دے۔ بیچ ہی بیچ میں منافقوں کی کچھ باتیں ہیں، ہمارے گھر والی ہیں، ہمیں بچوں کا ڈر ہے، یعنی بہانے کر کر میدان جنگ سے بھاگنے کی باتیں اس میں۔ کہا جا چلو ٹھیک ہے نہ کرو اللہ کے کام، لیکن لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، تمہیں فائدہ نہیں دے گا یہ بھاگنا اگر تم موت سے بھاگنا چاہو۔ یعنی منافق کو دین کا کام موت کی طرح لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور آیت 21 میں اللہ کے نبی کو بہترین رول ماڈل بتایا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دعا کیجئے کہ اللہ کے نبی کو ہم اسوہ حسنہ بنا لیں۔ خوشی، غم، شادی، بیاہ، پیرنٹنگ، زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آپ کو دیکھے۔ پھر اس کے بعد سچے مومنوں کے ایمان کا اظہار ہے کہ جب دین کا کوئی تقاضا سامنے آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے کہ اب ہمیں بھی موقع آ رہا ہے کچھ حصہ ڈال دیں۔ اس کے برعکس منافق جو ہیں وہ ایسے وقت میں ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ آخر میں اللہ کی نبی کی بیویوں کے ناطے اللہ کے نبی کو ایک میسج دیا گیا کہ جن کو اللہ کے نبی کی بیوی بننا ہے پھر ان کو تو روکھی سوکھی کھانی ہی پڑے گی، اور جتنے درجے بڑے ہوتے ہیں اتنی ہی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پورے پارے میں جو باتیں ہوں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری باتوں کو سننے اور سنانے کے بعد ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑی ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اور اس پارے کی آیات تدبر جو ہیں وہ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، جو آپ سے اور مجھ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اگر ہم واقعی وہ جنت لینا چاہتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہے تو کچھ چھپا کے بھی نیکیاں کرنی پڑیں گی، اور رات کی تنہائیوں میں چھپ کر کوئی ایسی نیکی ضرور کریں کہ جو کل اللہ کو پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔